السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 234 ہے. ہم بخاری کی اس روایت پر گفتگو کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا کہ ہم ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور دو فرشتے آئے خواب میں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو. جب وہ لے کر کے چلے تو راستے میں الگ الگ چیزیں نظر آئیں. اس میں سے ایک چیز یہ نظر آئی جس کے بارے میں کل بھی بات کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تندور ہے جو آگ سے بھڑک رہا ہے اور اس میں سے بہت آوازیں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا اس میں مرد اور عورتیں سب ننگے ہیں اور نیچے سے جو ہے وہ خوب آگ جل رہی ہے. ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار مرد ہیں اور زناکار عورتیں ہیں، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں یہ برزخی سزا ہے. سزائیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک برزخی سزا ہے، ایک جہنم کی سزا ہے. برزخی سزا کا مطلب ہوتا ہے کہ موت سے لے کر کے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ برزخی سزا ہے. برزخ جسے کہتے ہیں. جب ججمنٹ ہو جائے گا وہ ایک الگ، جیسے کہ ایک آدمی کو ابھی جج نے فیصلہ نہیں سنایا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو سخت ترین جیل میں رکھا گیا ہے حالانکہ ابھی ججمنٹ نہیں ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو دیئر کرائم، اس کے جرم کے لحاظ سے ابھی ججمنٹ سے پہلے اس کو جو ہے نہ بیل دی جاتی ہے نہ ملنے دیا جاتا ہے. سخت ترین معاملہ ہوتا ہے حالانکہ ابھی وہ گورنمنٹ کے نگاہ میں، قانون کے نگاہ میں ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا ہے. ملزم ہوتا ہے جس پر الزام لگایا گیا، مجرم ہوتا ہے جس کے اوپر ڈیسیژن دے دیا گیا، یہ ملزم ہے. ایسے ہی یہ اللہ کے نگاہ میں ملزم تو کوئی نہیں، سب مجرم ہی ہیں کیونکہ وہ تو جج بیچارہ جانتا نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ ملزم ہوتا ہے. تو یہ برزخی سزا ہے. تو کل میں نے جو بات کی تھی کہ دنیا میں جو ہے وہ زنا کے بارے میں کہ کیسے سسٹم آیا، دو باتیں اور کرنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ اسلام نے زنا کو کنٹرول کرنے کی بنیادی اور بیسک پالیسی کیا اختیار کی ہے، غور سے سنیے گا، بہت اہم باتیں ہیں. اسلام نے جو ہے اس زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے دو بنیادی پالیسی اختیار کی ہے. ایک پالیسی ہے کہ اٹریکشن جو چیز جن چیزوں میں ہے عورتوں سے، وہ اٹریکشن جو ہے وہ جاذبیت کو کنٹرول کیا جائے، اٹریکٹ نہیں ہو مرد لوگ. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں کو کا مکس اپ نہیں ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے. ان دو کے تحت اس نے کیا کیا ہے، زنا کو کنٹرول کیا ہے. اب یہ دنیا نے ان دونوں چیزوں کو کیا کر دیا، فلاپ کر دیا. لہذا اب زنا کیا ہو گیا، وہ عام ہو گیا. وہ دونوں کے بارے میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں اور آپ باتیں جانتے ہیں زیادہ تر، لیکن آپ کو آئیڈیا لگے، عورتوں کو بھی ہماری آئیڈیا لگے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ قانون ایسے بنا دیا گیا ہے اور ہمارے اوپر ظلم ہے، ان کو بھی بات معلوم ہونی چاہیے. جہاں تک اٹریکشن کا سوال ہے، آپ دیکھیں کنٹرول کیسے کیا اسلام نے. سب سے پہلے اسلام نے یہ بات کہی کہ عورت اپنی آواز پر کنٹرول رکھے. قرآن میں ہے کہ اگر کوئی عورت تلخ لہجے میں، مطلب آپ نے فون کیا اور ایک عورت نے فون اٹھایا، اگر عورت نرم لہجے کے بجائے سخت لہجے میں بات کرے تو اسلامی لحاظ سے یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے، برے کی نہیں. مرد
تو نرمی سے بات کرے، لیکن اگر عورت نے ٹیلی فون اٹھا لیا اور سامنے مرد ہے تو اس کو اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا دوبارہ دل پھر چاہے کہ ہم ٹیلی فون کریں. تو آواز کے بارے میں اس نے کہا یہاں سے، کیونکہ اس میں اٹریکشن ہے. اس کے بعد اس نے لباس کوڈ دیا عورت کو، مرد کو بھی دیا لیکن عورت کو لباس کوڈ دیا کہ اس کوڈ میں اگر لباس عورت رہے گی تو اٹریکشن اپنے آپ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. نمبر 2. نمبر 3 فرمایا کہ زیور ایسا نہیں پہنے کہ جس میں آواز ہو. اس میں بھی کیا ہے؟ اٹریکشن ہے. یہ سب پر میں آپ کو دلیل بھی دے سکتا ہوں، قرآن حدیث بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن اب چونکہ مجھ کو اسی 20 منٹ میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا ہے. خوشبو منع کیا گیا. عورت اگر اسپیشلی حدیث پہ آتا ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کو خوشبو نہیں لگانا چاہیے. نمبر 1. اگر رہتی بھی ہے تو خوشبو ہمیشہ ہلکی لگانا چاہیے. خوشبو سے بھی جو ہے وہ عورت کو، کیونکہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اٹریکشن ہے. اسی طریقے سے اگر نماز میں وہ شامل ہے اور امام صاحب بھول گئے، اب ایک عورت جو ہے وہ جان رہی ہے کہ امام صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن عورت کو لقمہ دینے کی پرمیشن نہیں ہے. مطلب وہ یہ ہے قرآن کی آیت بھول گیا امام صاحب، عورت پیچھے کھڑی ہے، وہ لقمہ نہیں دے سکتی. اگر وہ رکوع کر جانے کے بجائے ڈائریکٹ سجدے میں جا رہا ہے تو بھی وہ لقمہ نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ اس کی آواز میں کیا ہے؟ پتہ چلا امام صاحب لقمہ لینے کے بجائے دوسری طرف ہی چلے گئے. اس اٹریکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لقمہ منع کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تالی بجائے گی. کون بجائے گی تالی؟ عورت. لقمہ، حالانکہ تالی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تالی میں بھی اٹریکشن ہے. تالی ہر میوزک کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ جو تالی ہے، تو تالی کی اسٹائل کو بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ دونوں الٹے ہاتھ سے تالی مارے گی، یعنی یہ حصہ جو الٹا حصہ ہے دونوں ہاتھ کا، یہ دونوں حصے سے ایسے بھی نہیں مارے گی، اس میں بھی اٹریکشن ہے. ایسے تالی مارے گی، دونوں ہتھیلیوں کے بجائے دونوں اوپر کے حصے سے تالی مارے گی، لیکن بولے گی نہیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز اس نے پردے کا حکم دیا. یہ ساری باتوں کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ کہ اٹریکشن ان سب میں ہے. لہذا اس تمام اور بھی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، تو میں نے سوچ کر کے بیٹھ کر کے سب لکھا ایک اور بھی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ اسلام کے جو قانون اس سلسلے میں ہیں سماجی زندگی کے، خاص کر اس میں عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے اور مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایسے قانون نہیں بنے ہیں. اس کے پیچھے ایک بڑا فنڈا ہوتا ہے، ایک بڑی اللہ کی پالیسی ہوتی ہے. اس کے تحت کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات ہے وہ مالک ہے ہمارا، ہمارے مزاج کو جانتا ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے. اس کے تحت وہ کیا کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں قانون بناتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے اٹریکشن میں دو بہنیں اگر بالغ ہو گئی ہیں، اگر آپ کا گھر چھوٹا بھی ہے تو بھی ایک چادر میں لیٹنا منع ہے. یعنی دو بیٹیاں ہیں گھر میں اور آپ کے پاس گھر چھوٹا ہے، ایک ہی چارپائی پہ لیٹنا ہے. اگر چارپائی ایک ہے، پہلی بات تو چارپائی ایک نہیں رکھیں، الگ الگ بستر بنائیں. لیکن اگر الگ الگ نہیں ہے، بائی چانس پرابلم ہے، تو چادر ایک نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے بھائی بہن اگر بالغ ہو گئے ہیں تو وہ ایک چارپائی پر ہی لیٹنا منع ہے. باپ بیٹی کا ایک چارپائی پر لیٹنا منع ہے. محرم جتنے بھی ہیں، کسی بھی محرم سوائے شوہر کے وہ کسی کے ساتھ چارپائی پہ لیٹ نہیں سکتی یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمارے چاچا ہیں، یہ ہمارے ماما ہیں. نہیں، کوئی بھی نہیں. اس کا بھی ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ سرکل کھینچا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ باپ بھی اپنی بیٹی کو چھپٹا نہیں سکتا شرعی لحاظ سے. اگر باپ کو بہت پیار آتا ہے بیٹی سے تو اس کی پیشانی کو بوسہ دے سکتا ہے، اس کو گلے نہیں لگا سکتا. جو گلے لگایا جا رہا ہے، جو لوگ لگاتے ہیں، یا تو مسئلہ نہیں جانتے ہیں اور یا وہ کلچر سے متاثر ہے. ورنہ کسی بھی، جیسے ماں
ہے اور بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو ماں کو بھی چاہیے کہ بیٹے کو گلے لگا کر کے جو ہے وہ پیار نہیں کرے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اٹریکٹو چیزیں ہیں. ان سب پر کیا کیا اسلام نے؟ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے زنا ہوتا ہے. اور کل بھی آپ کو یہ بات ایک جملہ بتایا تھا کہ اسلام کی پالیسی پریکاشن لینے کی ہے. جرم کو روکنے کے لیے جرم ہونے پر قانون بنانا ایک دوسری بات. جرم نہیں ہونا چاہیے، قانون اس پر ہونا چاہیے. جرم ہونے کے بعد یہ سزا دی جائے گی، وہ سزا دی جائے گی، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. قانون ایسا بناؤ کہ جرم ہونے نہ پاوے. آپ نے قانون کیا بنایا؟ جرم ہو. کل بھی مثال دیا تھا کہ آگ جلا دیا ہے اور پیٹرول رکھ دیا ہے، بیچ میں فائر بریگیڈ کو رکھ دیا ہے کہ دیکھیں آگ کیسے لگتی ہے. یہ طریقہ حفاظت کا نہیں ہوتا ہے. یہ حفاظت کا طریقہ ہوتا نہیں. پیسے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ میرے پاس ریوالور ہے، میں پیسہ اپنے دروازے پہ رکھ دوں، سونا چاندی، اور ریوالور لے کر بیٹھوں کہ دیکھیں کون کس کی ہمت ہے کہ اٹھانے کی. یہ طریقہ نہیں ہے حفاظت کرنے کا. ٹھیک ہے بندوق بہت خطرناک چیز ہے، مار دو گے بندہ مر جائے گا، لیکن پیسے کی حفاظت آپ ایسے کرتے ہیں. بندوق والا بھی، سیکیورٹی والا بھی، جس کے گھر میں 10 سیکیورٹی ہے، وہ بھی گھر کے تہخانے کے اندر لاکر میں رکھتا ہے. ایسے ہی یہ معاملہ بھی ہے. تو ایک چیز کیا ہے جو اٹریکٹو چیزیں تھیں ان کو منع کیا. اب دیکھیے اختلاط سمجھتے ہیں کہ مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. مکس اپ ہونے کے لیے اس نے کہاں سے کنٹرول شروع کیا؟ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی، لڑکی اور لڑکا، اگر ایک جگہ ہوں، بیٹھے ہوں، کلاس پہ بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، تیسرا ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ لڑکی شادی نہ کر سکے. 2 اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. تیسرا کوئی ایسا شخص ہو جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی، یعنی اس کے لیے وہ حرام ہو. یہ پہلا رول اس کا اسلام نے بنایا. دوسرا، روزی روٹی کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی، کیونکہ اگر روزی روٹی کی ذمہ داری رکھی گئی تو اس کو مکس اپ ہونا ہی ہونا ہے. نمبر 3، جوائنٹ فیملی سسٹم کو نہیں رکھا اس نے. نہیں سمجھے بات؟ 2 بھائی 4 بھائی ایک گھر میں رہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. کیونکہ جب وہ رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھابھی دیور کا معاملہ پائے گا، کزن کا معاملہ آئے گا، یہ مکس اپ ہوں گے. اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کبھی پسند ہی نہیں کرتا ہے. یہ سب لوگ سمجھتے ایسے بنا دیا گیا. اس کے پیچھے اس زنا کو روکنا اصل مقصد ہے. وہ جو زنا ہوتا ہے، اور ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ان قانون کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ زنا عام ہوتا جا رہا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم. اس کے بعد تنہا سفر کرنے سے منع کیا. عورت اکیلے ٹریول کرے مور دین 48 مائل، 48 میل سے زیادہ عورت کا تنہا سفر کرنا حرام ہے. حتیٰ کہ اگر مالدار عورت ہے اور حج فرض ہے، حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے اگر عورت کے پاس محرم موجود نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ عورت کے پاس پیسے ہیں لیکن کوئی محرم نہیں مل رہا ہے ساتھ میں جانے والا، چاہے وہ کروڑ پتی ہو تو بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے. وہ یہ کر سکتی ہے کہ اپنے کروڑ پتی ہونے کی بنیاد پر ایک محرم کو تیار کرے، اس کا بھی خرچہ برداشت کرے اگر وہ تیار ہو جائے. اور اگر وہ کوئی محرم تیار نہیں ہو رہا ہے، بھلے تم کروڑ پتی ہو، تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں کیا ہوگا؟ ایک تو سفر کا معاملہ آئے گا تنہا، اور دوسرے کیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ مطلب اختلاط ہونے کے چانسز ہیں. 5واں، قبر پہ جانے سے منع کیا گیا ہے. عورتوں قبر پہ جانے سے منع کرنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ میں ایسے کئی جو قبروں پہ کیا ہوتا ہے، وہ عرس ہوتا ہے، میں ایسے کئی عرسوں کو جانتا ہوں کہ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، اور وہاں سے 20 لڑکیاں اپنے جو ہے وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. وہاں سیٹنگ ہوتی ہے، اس عرس کے موقع پہ سیٹنگ ہوتی ہے، باقاعدہ سیٹنگ ہوتی ہے. اور یہ اتنا جو عرس کامیاب ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی عورتیں جانا بند کر دیں، اس کی رونق ختم ہو جائے گی. وہ سارا جو چل رہا ہے چکر
نوچندی جمعرات ہے اور فلانا ہے، ان سب کی وجہ، اچھا جب وہاں تم آئی ہو درگاہ پہ فاتحہ پڑھنے آئی ہو، جو بھی کرنے آئی ہو، اتنے اچھے اور اتنے خوبصورت اور اتنے میک اپ کر کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ بابا کو دکھلانا ہے کہ بابا صاحب کو خوبصورت عورتیں پسند ہیں؟ کیا چکر ہے؟ یہ اس لیے قبروں پر جانے سے منع کیا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک ایک بات سنتے جائیے، صاحب بیٹھ کر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر یہ سب سوچ کر لکھا گیا۔ جتنی رسومات دنیا نے قائم کر رکھی ہے، جتنی بھی رسمیں آپ کرتے ہیں، کوئی بھی اسلام نے اپروول نہیں دیا رسم کا۔ دیکھیں گے بات، شادی میں تلک کی رسم، مہندی کی رسم، فلاں رسم، عقیقے کی رسم، ختنے کی، جتنی بھی چھٹی کی رسم، چلہ، کوئی بھی اسلامی رسم نہیں ہے، کیونکہ ہر رسم کیا کرتی ہے؟ مکس اپ کراتی ہے۔ ہر رسم مکس اپ کراتی ہے۔ شادی کو سادگی سے کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ ایک وجہ ہے کہ پیسہ کم خرچ ہو، لیکن جب شادی آپ دھوم دھام سے کریں گے تو مکس اپ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس مکس اپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ساری رسمیں سب کچھ بیان کیا کہ کوئی جتنی بھی آپ رسم جانتے ہیں، کوئی بھی اسلامی رسم نہیں ہے، جتنا بھی آپ کس کا نام لوں، کیونکہ ہر علاقے میں الگ الگ رسمیں ہیں۔ میں ایک کو نام لیتا ہوں کبھی کبھی تقریر میں، وہ دوسری والے کو جو چھوڑ دیتا ہوں تو وہ سامنے والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ شاید کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ تم جتنی رسمیں کرتے ہو کوئی بھی اسلامی ہے ہی نہیں، کوئی بھی اسلامی رسم نہیں ہے جس میں مکس اپ ہو رہا ہے، جس میں مکس اپ ہو رہا ہے وہ کوئی اسلامی رسم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ختم کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد تو درکنار ہے، مسجد نبوی کے بارے میں صحیح حدیث اور ایک ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث میں کہ 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ 1,000 جیسے بیت اللہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے۔ مسجد نبوی میں جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا 1,000 ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عورتوں، میری اس مسجد سے تیرے گھر کی نماز افضل ہے، تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ کیوں؟ کیونکہ مکس اپ ہونے کے چانسز ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی امامت یعنی نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، نمبر 1 آپ اندازہ کریں، اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، آپ فرمایا کہ نہ میرے پیچھے پڑھنے کا ثواب نہ میری مسجد میں پڑھنے کا ثواب، تیرے گھر میں تنہا اور گھر میں بھی فہم جو حدیث صحیح حدیث ہے، تیرے گھر کی کوٹھری کی نماز میری مسجد سے افضل ہے۔ یہ اس مکس اپ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کے بعد مرد اور عورت کا مصافحہ منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مکس اپ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی بھی غیر محرم کو چھوا نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ عید ہوتی ہے، بقرعید ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، سب غیر محرم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ملتے ہیں، سمجھے؟ یہ مرد اور عورت کے مصافحے کو جو منع کیا گیا اس کی وجہ بھی ساری کی ساری یہی ہے۔ یہ اتنے سسٹم، ایک اصل 2 ہی بات ہے کہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے اور اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر یہ سارے قانون بنائے گئے۔ اگر اس پر دنیا چلے گی تب کیا ہوگا؟ تب زنا پر کنٹرول ہوگا۔ قانون تو تم نے بہت مشکل سے مشکل، بہت خطرناک، بہت زیادہ سزا والے قانون بنائے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ آگ جلا دی گئی ہے، پیٹرول بھی رکھ دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے آگ نہیں لگے گی، آگ لگنی ہی لگنی ہے۔ جتنا چاہے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو بٹھال دو، آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا، آگ کو لگنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ آگ لگنے کا طریقہ وہی تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی صاحب جہاں پیٹرول ہو وہاں آگ کا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے،
تب تو پھر آگ کو روکا جا سکتا ہے، ادروائز آگ کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں انشاءاللہ زندگی دی۔ تو ایک بات اور کہ دنیا نے اس پورے سسٹم کے خلاف کیا سسٹم لیا، اس پر انشاءاللہ کل کے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔